بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں اگر 1 لاکھ ہم تنخواہ لیتے ہیں تو مہینے کے اینڈ میں جا کر 10 دن باقی ہوتے ہیں اور تنخواہ لینے کی، یعنی 1 تاریخ کو ہم یکم کو ہم تنخواہ لیتے ہیں، جب 20 تاریخ آتی ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ہم الٹا قرض لیتے ہیں۔ اگر ہمارا 10 لاکھ بھی انکم ہو تو مہینے کے اینڈ میں ہم روتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آج میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا تنخواہ صرف اور صرف 10,000 روپے ہے، جو میں عمل بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ کر جاؤ گے تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 مہینے کا انکم اگلے مہینے سے زیادہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا 10,000 تنخواہ ہے تو 70% آپ کے اوپر لگیں گے، آپ کے گھر میں خرچ ہوں گے، اور 30% آپ اپنے پاس رکھو گے، وہ جمع ہوگا۔ اور جب بڑھتی جائے گی آپ کی انکم تو آپ 50% جمع کرو گے اور 50% خرچ کرو گے۔ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے خود اپنے راستوں میں مشکلات ڈالی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، چھوٹا سا مختصر ایک واقعہ سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک غریب تھا، ایک مفلس تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو فرمانے لگا کہ اللہ جل شانہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو، تو میرے یہ ایک درخواست اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ جل شانہ کو فرماؤ کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میری زندگی میں جتنی بھی رزق ہے وہ مجھے اکٹھا دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کی اگر زندگی زیادہ ہوگی اور اللہ جل شانہ نے رزق ایک وقت میں دے دیا تو آپ کو مشکلات ہو سکتی ہے، بعد میں آپ بھوک کی وجہ سے مر بھی سکتے ہو۔ اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کو کہو کہ فلان بندہ یہی سوال کر رہا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ کے پاس گئے تو اللہ جل شانہ کو یہ سارا واقعات بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب آپ اس کے پاس جا رہے ہو، جانے سے پہلے میں نے سب کچھ اس کو دیا ہوا ہوگا، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا تو ان کے پاس کچھ روٹیاں تھی، کچھ رزق تھا، زیادہ نہیں، اور 2 بکریاں تھی اور ایک دمبا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے اور دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جتنے بھی آپ کی زندگی تھی تو یہی رزق تھا، آپ کی مقدر میں اللہ جل شانہ نے دے دیا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی، مجھے مل گیا ہے، اب میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو میرے بھائی کیا ہوا؟ 6 مہینے بعد اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور دیکھا تو ایک بڑی خوبصورت محل تھی، اور اس میں ہزاروں کے حساب سے اونٹ، ہزاروں کے حساب سے بکریاں اور ہزاروں کے حساب سے دمبے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ جب دیکھا تو وہی شخص، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ابھی تک یہ تو دنیا سے بھی گزرا ہوگا، کیونکہ اس کے زندگی میں جو کچھ تھا اللہ جل شانہ نے دے دیا۔
جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ تو فرمانے لگا آپ فلان شخص نہ ہو، فلان شخص ہو، وہی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا جی ہاں یا نبی اللہ میں وہی ہوں۔ تو آپ کی زندگی میں تو کچھ رزق تھا جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ محل بھی میرا ہے اور یہ جانور بھی میری ہیں۔ تو کہنے لگا یہ کس طرح؟ فرمانے لگے اس دن جس دن اللہ جل شانہ نے مجھے میرے ساری زندگی کا رزق دے دیا تو اس دن میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس طرح کھانا کھایا کہ ایک لقمہ بھی اندر اور نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، اور جتنے بھی بچا جتنے بھی اسی وقت اللہ جل شانہ کے راستے میں نے دے دیا۔ میں نے اللہ سے تجارت کیا، اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ مجھے 1 روپے دو گے تو میں 1 کے بدلے 10 لٹاؤں گا، اگر آپ 10 دو گے تو 10 کے بدلے میں 100 دوں گا، اگر آپ 100 دو گے تو اس کے بدلے 1000 دوں گا۔ تو میں نے اللہ کو دیتا رہا اور اللہ مجھے لٹاتا رہا، اللہ مجھے جتنے بھی لٹاتا رہا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ کو لٹاتا، جتنے بھی مجھے اللہ جل شانہ لٹاتا اللہ کی طرف میں دوبارہ لٹاتا۔ تو اس طرح تجارت بڑھتے بڑھتے ہزاروں کے حساب سے میرے پاس جانور ہے، ہزاروں کے حساب سے میرے نوکر ہے، میرے بنگلے بھی، ہر چیز ہے میرے پاس، اللہ کا نعمت ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، بچے بھی ہے، اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو وہی طریقہ میں آج آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جتنی بھی آپ کی انکم ہے، جتنی بھی آپ کی تنخواہ ہے، تو آپ اس میں سے صرف اور صرف 2.5% نکالے، صرف 2.5%۔ اگر آپ کا 1,00,000 روپے تنخواہ ہے تو 1,00,000 روپے میں سے آپ 2,500 روپے نہیں نکال سکتے، صرف 2.5% آپ نکالے۔ اور میں لکھ کر دیتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں پھر رونقیں دیکھیں، اپنی زندگی میں برکات دیکھیں، اور اپنی زندگی میں پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے رزق اللہ دیتے ہیں۔ لیکن صرف 2.5% سے حساب پورا نہیں ہوا، بلکہ جب بھی آپ سیلری لیتے ہیں، جب بھی آپ تنخواہ لیتے ہیں تو اس سے 1 روپے خرچ کئی بغیر، 1 روپے ضائع کئی بغیر، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اول 11 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 11 مرتبہ۔ پھر آپ نے 129 مرتبہ، 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 129 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے، اور اس کے اوپر پھونک مارے۔ پھونک مارنے کے بعد سب سے پہلے کام آپ نے یہ کیا کہ 129 مرتبہ آپ نے انا اعطینا سورہ کوثر پڑھا، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2.5% نکال کر کسی بھی غریب کو، کسی بھی یتیم کو، کسی بھی لاچار کو، کسی بھی ضرورت مند کو آپ نے اکٹھے دے دینے ہیں، یا اگر زیادہ ہے تو 2 آدمی کو دے دو، اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو 3 آدمی، یعنی اتنا دو تاکہ اگلے کا کچھ کام بن سکے، کچھ نہ کچھ روٹی اس کا بن سکے۔ آپ یہ دوسرا کام کریں، اور تیسرا کام پھر آپ اپنے پیسوں سے خرچ کرتے رہیں اور دیکھ رہے کہ کتنا باقی ہے اور کتنا نہیں۔ 1 مہینہ نہیں 2 مہینے گزر جائیں گے اور وہی پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں اور پھر ویڈیو کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ ایک ہمارا بھائی ہے، محترم ہے، جس کا نام ہے حسین الرحمان بھائی۔
وہ اپنا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر مدرسہ اور مسجد نہیں ہے جہاں پر وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ خود آ کر دیکھیں، اگر آپ میرے لیے زمین لے سکتے ہیں، کوئی سریہ لے سکتے ہیں، کوئی شٹرنگ لے سکتے ہیں، کوئی جو بھی اپنے اب خود اگر آ کر دیکھ سکتے ہیں، جگ بھی دیکھیں اور ہمارے لیے ہمارا ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کا 1 روپے بھی اسی مسجد میں، اسی مدرسے میں خرچ ہوا تو قیامت تک آپ تو قبر میں ہوں گے، اور آپ کا ثواب کا سلسلہ اور آپ کا اگر آپ کے اوپر جہنم بھی واجب ہے تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے اس ہی صدقے کے بنا پر اللہ جل شانہ آپ کا جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر آپ آنے والے دن غریبی، دشمنی اور مطلب اندھیروں میں جانا، اندھیروں کا آپ اللہ جل شانہ نے اندھیروں کا زندگی لکھا ہوا ہے، تو اس ہی صدقے کی نیت سے اللہ جل شانہ آپ کے لیے جنت کا اور اللہ جل شانہ آپ کا روشنی کا فیصلہ کر کے دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں آپ صدقہ کر لے، اللہ جل شانہ اولاد دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقے سے تمام بلائیں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے سوائے صدقہ۔ تو اس کا میں نمبر بھی دیتا ہوں، اکاؤنٹ نمبر بھی دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ اگر ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خود آ کر جہاں پر یہ اپنا مدرسہ، اپنا مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ خود آ کر اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنا مطلب اس کے سامنے آپ تعاون کر لیں، لیکن یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔